لوگ ترکی میں رہتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے ذرا بدسن ہیں اور اب مجھے رواج لا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد ہوئی کہ وہ سخت شوق کے عالم میں ہے۔ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید۔ میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ کھیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یک تک خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا وہ چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اسے لگا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پہ رنگ گیا۔ اب کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے ہے، ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤں جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم سے اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا۔ دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھ میں رہ گیا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کے دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی سی انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواس سی دوڑی تھی۔ ایک گلی میں مڑ گئی، پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سرے تک پہنچی، مگر یہ کیا، گلی بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کے اینٹوں کو چھو کر ٹٹولا۔ شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہوں، شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ہوں، مگر کیوں بھاگتی ہو؟ بشعور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سے دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا۔ اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کھاٹ اس نے بے اختیار سینے پہ بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز بھر گئی۔ پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی دفعہ اتنی بڑی سزا۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑی ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اسے چند قدم کے فاصلے پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ ٹول لگے اسٹریپ بول کا پلپ اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پلیز میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے کر لے لی مگر شادی سے انکار ہے۔ تب ہی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز، وہ ہولے ہولے لڑس رہی تھی۔
اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ولید کو دھکا دیتی۔ شش وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لی، اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی طرح۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر گیا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوق نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہیں اس روز والا خواجہ سا ڈولی، اس کے ہاتھ میں ایک فائرنگ پون تھا۔ اس نے شاید ولید کے سر پہ مارا تھا۔ وہ سابقت سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈولی نے پون سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود سراپرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی سلور چمکیلے آئی شیڈو سے ان آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روک کے اسے دیکھے گئے۔ تب ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے دبوچا، یوں کہ گدی پہ گرے بال بھی ابھی اس کی گرفت میں آ گئے۔ ڈولی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان اس کے بال تھے، پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کڑک تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ وہ بے اختیار پھانسی، مگر ڈولی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے دھکیل کر چلا جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے اپنے آگے دھکیلتے پچھلے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ حیا کو لگا اس کی گردن کے گہت سے ایک کھردرا توق ہٹا ہے۔ اس نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے طلق کاٹوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے لگا اب کبھی بول نہیں پائے گی۔ بفتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پہ اچھانا۔ دوپٹہ اس کی گردن پہ آن ٹھہرا کہ سلکی بالوں سے پھسلتا ہوا شانے پہ ڈھلک گیا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں رسی کی کاٹ تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بیگی آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ رنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ ریشمی پر گرا نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا۔ وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ رونے سے کاجل بہہ گیا تھا۔ ہال بھی بکھرے تھے، بال بھی بکھرے تھے، موبائل اسے چھوٹے سے کلچ میں تھا جو اس نے اسے سارے عرصے میں اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچے رکھا تھا۔ شکر اندر فنکشن اپنے عروج پہ تھا۔ اسٹیج پہ دلہا دلہن، رشتے دار، کزن، دوستوں کے جلوں میں مسکرا رہے تھے۔ سونیا بھابھی بہت اچھی لگ رہی تھیں اور داور بھائی بھی۔ ایرا فیروزی فراق میں چہکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی۔ وہ قدم میں 2 قدم چل پاتی۔ سو بے دم سی ایک آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا، ڈولی کے الفاظ
کہ بعض گشت ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پہ برس رہی تھی۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی، اس سے تو یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا۔ وہ آدھی فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی، دسمبر ختم ہونے کا تھا اور ہوا ٹھٹرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کی آرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ ایسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں اسپانی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یہ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑتی ہوئی رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر اور اسٹائلش لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفتن عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پہ بیگ تھا، ہاتھ میں ڈائری اور پن اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں جانتی تھی، مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکیوں سے خام خواہ ہی بہت بری لگتی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتے ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک تنجا نگاہ اس کے ساتھ سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا رکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اس نے جیسے بامشکل اپنی ناگواری چھپائی، میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں۔ حیا، میں ہوں خدیجہ، میری فرینڈس مجھے ڈی جے کہتی ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بے حیا صرف میری فرینڈس کہتی ہیں، آپ مجھے مس سلمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹی۔ عجیب بات دماغ لڑکی تھی خدیجہ رانا۔